دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، المخاطب بالطه والياسين، النبي المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، مولانا ابو القاسم مصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على يتيمة الحسين السكينة التي قالت بعد وفاة أبيها: يا أبتاه من الذي أيتمني في صغر سني؟ میرا مظلوم بابا، میرا پیاسا بابا، مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کیا؟ میرا مظلوم بابا، من الذی قطع الراس کالشریف؟ میرا مظلوم بابا، آپ کو پسے گردن کس نے ذبح کیا؟ میرا مظلوم بابا، آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے کس نے خضاب کیا؟ میرا مظلوم بابا، دیکھ میں کم سنی میں ضعیف ہو چکی ہوں، ازادارو 70 قدم پہ بین دیکھتی رہی، سکینہ کہتی رہی میرے بابا کو نہ مارو، میرا بابا 3 دن کا پیاسا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی
معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو تو وہ خلوص دل سے بلند آواز سے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھے۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے۔ ذکر اہل بیت کسی بندے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم ذکر اہل بیت کے محتاج ہیں۔ ہم ذکر اہل بیت جو کرتے ہیں، عزاداری جو کرتے ہیں، ماتمداری جو کرتے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ علامہ صاحب توجہ ہے نا میری طرف؟ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ جس گھر میں مجلس حسین برپا ہو جاتی ہے وہ گھر فقط امام بارگاہ نہیں بنتا بلکہ مشہد حسین بن جاتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ عزادار جو اپنے گھر میں حسین ابن علی کی مجلس کراتا ہے۔ عزیزو، مجلس کرانا، عزاداری کرانا، ماتمداری کرانا، ذکر اہل بیت کرانا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بقلبہ خیرا فجعل فی قلبہ حب الحسین وزیارت الحسین، کہ جب اللہ کسی انسان کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کے دل میں اہل بیت کی محبت اور اس کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ عزادارانی حسین، ذکر حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم آج محتاج ہوئے ہیں اور قیامت تک محتاج ہوں گے کہ ہم عزاداری حسین کو برپا کریں۔ اس مختصر سی مجلس میں زیادہ دیر زحمت نہیں دینا چاہتا، بس میں اپنی مجلس کی ابتدا اس جملے سے کرنا چاہوں گا کہ آج میں اس ذات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ انشاءاللہ آپ بولتے آئیں گے تو لطف آئے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی علی محمد۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا اللہ خود ذکر کرتا ہے۔ ان ہستیوں میں سے آج ایک ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا ذکر اور اس کی تعریف کما حقہ نہ میں ادا کر سکتا ہوں نہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یوں کہوں کہ اس ہستی کی تعریف نہ نثر سے ہو سکتی ہے، نہ اشعار سے ہو سکتی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے بیان سے ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ازواج رسول کی زبان سے ہو سکتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ کما حقہ نہ میں تعریف کر سکتا ہوں نہ آپ تعریف کر سکتے ہیں، نہ نثر سے تعریف ہو سکتی ہے، نہ اشعار سے تعریف ہو سکتی ہے، نہ اصحاب رسول کی زبان سے ہو سکتی ہے، نہ ازواج رسول کی زبان سے ہو سکتی ہے، بلکہ اس ہستی کے ذکر کے لیے یا تو اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا محمد کا فرمان ہونا چاہیے۔ یا مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔
یہ ہستی عظیم ہیں، بہت ہی بلند بالا ہیں، تو کم از کم اس ہستی کے ذکر کے لیے کوئی بندہ عظیم ہونا چاہیے۔ یہ ہستی طاہر ہیں، کم از کم اس کی تعریف کرنے والا پاک و پاکیزہ ہو۔ یہ ہستی سخی ہیں، کم از کم اس کی تعریف کرنے والا سخی ہو۔ یہ ہستی عبادت گزار ہیں، کم از کم اس کی تعریف کرنے والا کوئی عبادت گزار ہو۔ یہ ہستی معصوم ہیں، کم از کم اس کی تعریف کرنے والا معصوم ہو۔ تو اب روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی پوری کائنات مل کر تعریف کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور جس کی خود خدا تعریف کرے اسے علی کہتے ہیں۔ جس ہستی کی خود خدا تعریف کرے اسے علی کہتے ہیں، اور علی وہ ذات ہے۔ علی کون ہے؟ علی وہ ذات ہے جو رات کی تاریکیوں میں ستاروں کی آنکھوں کو اپنے آبدانہ آنسوں سے، توجہ میری طرف ہو، اور آسمان میں فرشتوں کے کانوں کو اپنی آبدانہ عاشقانہ مناجات سے کبھی فراموش نہ کرے، اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ یوں کہوں کہ جو رات کی تاریکی میں ماں سوائے اللہ کے ہر شے سے منقطع ہو کر جس کی عظیم روح توحید کی بلندیوں کو چھوئے، اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ علی وہ ذات ہے جو بیک وقت فیلسوف الہی بھی ہیں اور بزرگ ترین انقلابی رہبر بھی۔ علی وہ ذات ہے کہ جو ہدایت کا بلند ترین مینار بھی ہیں اور علم اور حکمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی ہے۔ توجہ میری طرف ہو، علم اور حکمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی ہیں، جس کے بارے میں رسول نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ روایت میں ملتا ہے، کتاب کا نام عین الحیات، مصنف علامہ مجلسی، راوی تمار روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس جبرائیل امین آئے اور ان کے ہاتھ میں 2 انار تھے۔ توجہ ہے نا میری طرف انشاءاللہ؟ 2 انار تھے، میرے سامنے پیش کیے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک انار کو میں نے خود تناول فرمایا اور دوسرے انار کے 2 حصے کیے۔ آدھا حصہ علی ابن ابی طالب نے تناول فرمایا اور آدھا حصہ میں نے تناول فرمایا۔ توجہ ہے نا میری طرف انشاءاللہ؟ تو اس کے بعد رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن، کیا تجھے پتا ہے کہ یہ انار کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو خود پتا ہے، آپ باخبر ہیں۔ تو اس وقت رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ 2 انار اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آئے ہیں۔ ایک انار پیغمبری تھا جو پورا کا پورا میں نے تناول فرمایا، اور دوسرا انار علمی تھا، اور علمی تھا اس کے میں نے 2 ٹکڑے کیے، آدھا میں نے کھایا، آدھا آپ نے تناول فرمایا۔ اے علی، میں اور آپ علم میں برابر کے شریک ہیں، میں اور آپ علم میں برابر کے شریک ہیں۔ جیسے ہی راوی نے سنا، کہتے ہیں یا رسول اللہ، علی آپ کے علم کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ میری طرف ہو، علی آپ کے علم کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی سائل نے یہ اعتراض کیا تو اس وقت رسول اکرم جلال میں آ کر کہتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے، اللہ نے کوئی علم ایسا عطا نہیں فرمایا
جس میں یہ تاکید نہ کیو کہ پہلے علی کو عطا فرماؤ، پہلے علی کو عطا فرماؤ۔ فرمایا نحنو فی العلم والشجاع یکسان، اے علی ہم سب کے سب علم اور شجاعت میں برابر ہیں۔ اب کوئی اعتراض کہہ دے کہ مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی اور رسول اکرم علم میں برابر ہیں؟ ہاں ایک فرق ہے، توجہ میری طرف ہو، ایک فرق ہے کہ رسول استاد ہیں اور علی شاگرد ہے۔ رسول استاد ہیں، علی شاگرد ہے۔ آگے بڑھیں، علی استاد بن رہے ہیں اور ایک شخصیت شاگرد بن رہی ہے۔ پوچھو گے وہ کون سی شخصیت ہے؟ علی استاد ہیں، جبرائیل شاگرد ہے۔ اے دنیا والو، تم علی کا کیا مقابلہ کرو گے؟ ارے علی کے شرط جبرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ فرمایا نحنو فی العلم والشجاع یکسان، ہم سب کے سب علم اور شجاعت میں برابر برابر ہیں۔ جب ایک بندے نے یہ اعتراض کیا، یا علی جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ فوراً جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ توجہ میری طرف ہو، فوراً جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ جیسے ہی اس سائل نے کہا تو اس وقت میرے مولا نے پلٹ کر کہا کہ اے شخص یہ بتا کہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ تو فوراً ہی کہا کہ اے ابو الحسن 5 انگلیاں ہیں۔ تو میرے مولا نے کہا پھر سوچا کیوں نہیں ہے؟ کہتے مولا یہ تو 5 انگلیاں ہر وقت میری نگاہ کے سامنے ہیں۔ تو اس وقت میرے مولا ڈانٹ کر کہتے ہیں اے سوال کرنے والے، جس طرح یہ 5 انگلیاں تیری نگاہ کے سامنے ہیں، اسی طرح پوری کائنات مجھ علی کی نگاہ کے سامنے ہے۔ پوری کائنات مجھ علی کے سامنے ہے۔ نحنو فی العلم والشجاع یکسان، ہم سب کے سب علم اور شجاعت میں برابر ہیں۔ میرے مولا علی کی شجاعت پر جب مالک اشتر نے ایک سوال کیا، توجہ ہے نا میری طرف، مالک اشتر نے کہا کہ اے ابو الحسن آپ نے 1000 مارا، میں نے 999 لوگوں کو قتل کیا، فرق تو صرف ایک کا رہا نا۔ تو جیسے ہی مالک اشتر نے یہ کہا کہ اے مالک اشتر فرق کی بات کرتا ہے، تیری تلوار کے سامنے جو بھی آتا ہے تو قتل کر دیتا ہے، لیکن علی کی تلوار کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ 70 پشت تک دیکھتا ہے، تب علی کی تلوار چلتی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی خدا کی قسم اے شیعہ تو کتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ نے تجھے ائمہ جیسی شخصیات عطا فرمائی۔ ان کو اگر طہارت میں دیکھو تو طہارت میں افضل، شجاعت میں دیکھو تو شجاعت میں افضل، کرامت میں دیکھو تو کرامت میں افضل، سخاوت میں دیکھو تو سخاوت میں افضل، عبادت میں دیکھو تو عبادت میں افضل۔ اے دنیا والو، اب اگر تجھے کوئی شجاعت میں نہ دکھے، طہارت میں بھی افضل نہ دکھے، سخاوت میں بھی نہ دکھے، کرامت میں بھی نہ دکھے، پھر تجھے کسی حکیم نے بتایا ہے کہ علی کے در کو چھوڑ کر کسی غیر کے در پر چلا جا۔ محمد اللہم صلی اللہ خلیفہ اول فرماتے ہیں لو اجتمع علی الناس علی
علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، کہ اگر تمام دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو بناتا ہی نہ، خدا جہنم کو بناتا ہی نہ۔ اگر تمام دنیا ائمہ کی محبت پر جمع ہو جاتی تو آج نہ کوئی فتنہ اور فساد ہوتا، نہ کوئی دہشت گردی ہوتی۔ میں کہتا ہوں اے دنیا والو، ابھی بھی ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ، پھر دیکھو پوری مملکت میں امن و امان پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ علی فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں، تمام معصوم فرماتے ہیں، نحنو فی العلم والشجاع یکسان، ہم علم اور شجاعت میں برابر ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، علی کی شجاعت کا ایک جملہ میں کہتا جاؤں، صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے علی سے زیادہ محراب مسجد میں رونے والا نہیں دیکھا، اور میدان جنگ میں علی سے زیادہ رسول کے بعد مسکرانے والا نہیں دیکھا۔ جب ایک صحابی نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب نے اس رات بھی جب ساری رات جنگ کرتے رہے، کیا اس رات بھی 1000 رکعت نماز پڑھی تھی؟ عزیزو، ہم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں۔ علی کا حقیقی ماننے والا وہی ہے جو علی کی سیرت پر بھی چلے۔ مجھے چاہیے میں علی کی سیرت پر چلوں، علی کے فرمان پر چلوں۔ اگر علی سے محبت ہے، حقیقی محبت یہی ہے کہ علی ابن ابی طالب جو کہے کرو کرو، جس سے کہے رک جاؤ رک جاؤ۔ دنیا کا کوئی لیڈر ہوتا ہے نا جو خود کرتا ہے نا، جو خود کرتا ہے، مثلا خود نماز نہیں پڑھتا، دوسروں کہتے ہیں نماز پڑھو۔ خود جو ہے مثلا روزے نہیں رکھتا تو کہتے ہیں روزے رکھو۔ لیکن خدا کی قسم ہمارے ایسے لیڈر ہیں جو خود عبادت کر کے بتاتے ہیں کہ اے عبادت کرنے والو، اے میرے ماننے والو، میں بھی عبادت کر رہا ہوں، تم بھی عبادت کرو۔ علی ابن ابی طالب کیا کہتے ہیں؟ ما عبدتک خوفا من نار ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادہ، کہ پروردگار میں علی ابن ابی طالب تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ علی تیری عبادت تو اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے، تو لائق عبادت ہے۔ علی ابن ابی طالب کی سیرت کے بارے میں جب اس حاکم شام نے میرے مولا کے ایک چاہنے والے سے پوچھا، ایصال ثواب کی مجلس ہے، کہا یہ بتاؤ کہ تم علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہے ہو، علی کی کیا سیرت ہے؟ تو وہ مولا کا چاہنے والا کہتا ہے تم میں جرت نہیں ہے کہ تم علی کی سیرت کو سن سکو، تم میں طاقت نہیں ہے کہ علی کی سیرت کو سن سکو۔ جب اس نے اصرار کیا نا تو اس پر میرے مولا کے چاہنے والے نے ایک خطبہ دینا شروع کیا، تلوار نیام سے نکالی، زمین پر گاڑ کر کہتا ہے لقد رأیت فی اللیل، میں نے دیکھا رات ہو گئی ہے، ہوا قائم فی محرابہ، میرا مولا مسجد کے محراب میں کھڑا ہے اور ایسے رو رہا ہے، ایسے رو رہا ہے کہ جس ماں کا جوان بیٹا مر جائے اور اس کی ماں اس کے غم میں روتی ہے، اور ایسے تڑپ رہے ہیں کہ جس طرح سانپ تڑپا کرتا ہے، اور کہتے بار الہ سفر طویل ہے اور سامان کم ہے۔ وہ علی کہ جس کی نماز ایسی کہ تیر نکال لیا جائے تو پتہ نہ چلے، جس کی زکوٰۃ ایسی کہ آیت ولایت نازل ہو جائے، جس کا جہاد ایسا کہ جبرائیل کہے لا فتح الا علی، وہ علی ابن ابی طالب کہہ رہا ہے بار الہ سفر طویل ہے اور سامان کم ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی ابن ابی طالب نے جنگ فتح کی، خیبر فتح کیا، احد فتح کیا، کئی جنگیں فتح کی۔
لیکن کبھی یہ نہیں کہا جنگ میں کہ میں کامیاب جا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی سر سجدے میں تھا تو کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب جا رہا ہے۔ پھر مولا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر ہم نہیں چلیں گے تو پھر کون چلے گا؟ امام فرماتے ہیں لا یکون مؤمن مؤمنا، مومن اس وقت تک بندہ مومن نہیں بنتا جب تک اس میں 3 صفتیں نہ ہوں۔ بس اس روایت کو بیان کر کے اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ اس روایت کو سنی نے بھی لکھا اور مذہب شیعہ نے بھی لکھا کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس پر 3 علامتیں نہ پائی جاتی ہوں، 3 صفتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ پہلی اللہ کی صفت، دوسری نبی کی صفت اور تیسری امام کی صفت ہے۔ اے امام سے پوچھتے ہیں اے میرے آقا اے مولا، مومن کی وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ کی صفت ہے اور نبی کی صفت ہے اور امام کی صفت ہے؟ امام فرماتے ہیں اللہ کی صفت یہ ہے کہ اگر کسی کا عیب دیکھو تو چھپا دو۔ تیری کیا جرأت ہے، میری کیا جرأت ہے کسی کا عیب نکالوں؟ وہ تو خود ستار العیوب ہے۔ اگر ہم کسی کا ایک عیب نکالیں گے تو خدا 70 عیب ہمارے ظاہر کرے گا۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں نبی کی صفت یہ ہے کہ اگر دشمن بھی ملے تو اس سے بھی خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ عزیزو، مذہب اہل بیت کسی سے دشمنی کرنے پر آمادہ نہیں کرتا، لیکن ہاں تولا اور تبرہ ہماری اساس مذہب تشیع ہے۔ لیکن ہم کسی کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ہمارے ائمہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی کے مذہب کو برا بھلا کہو۔ دشمن بھی ملے ہم ایسا اخلاق پیش کریں وہ پکار کر کہے کہ یہ علی والا ہے، یہ رسول والا ہے۔ آخری صفت امام کی صفت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت بھی صبر کرے اور آرام کے وقت بھی صبر کرے۔ عزیزوں، مصیبت کے وقت تو صبر سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہے تو انسان اس پر صبر کرے، لیکن آرام کے وقت صبر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ آرام کے وقت صبر یہ ہے کہ تیرے اعضاء اور جوارے کے صحیح ہونے کے باوجود تم اس کو خدا کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو، تیرا یہ آرام کے وقت صبر ہے۔ مصیبت کے وقت صبر ہے، اور صبر کا پھل کہتے ہیں نا بہت میٹھا ہے۔ صبر ایک ایسی عظیم عبادت ہے۔ واقعہ ملتا ہے ام سلیم، خاندان بنی ہاشم سے اس کا تعلق تھا، بہت ہی مالدار خاتون تھی اور بہت ہی حسین خاتون تھی۔ یہ مکہ میں رہتی تھی۔ جب رسول خدا ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو اس وقت یہ خاتون بھی ساتھ آئی اور رسول خدا سے بہت عقیدت رکھتی تھی۔ جب مدینے پہنچے رسول خدا، کچھ عرصہ بعد ابو طلحہ انصاری جو کفر سے گزر رہا تھا، اس نے ایک پیغام بھیجوایا ام سلیم کی طرف کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور ام سلیم خاندان اہل بیت کی سیرت رکھتی تھی، رسول خدا سے عقیدت رکھتی تھی۔ ابو طلحہ انصاری اپنے قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا۔ جیسی اس کا پیغام ام سلیم کے پاس پہنچا، خدا کی قسم اس خاتون نے کیا ہمیں درس دیا۔ ام سلیم نے کہا کہ جاؤ ابو طلحہ انصاری سے کہہ دو کہ میں تیرے قاصد کا احترام کرتی ہوں، لیکن تو ہے کافر،
اور میں ہوں مسلمان، اور مسلمان عورت کا کافر سے عقد نہیں ہو سکتا۔ میرا فقط ایک ہی مشورہ ہے، یوں کہوں کہ ایک ہی شرط ہے کہ تو مسلمان ہو جا، اور تیرا مسلمان ہونا ہی میرا حق مہار قرار پائے گا۔ قاصد پہنچا، وہ ابو طلحہ اس خاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا، بہت ہی حسین و جمیل خاتون تھی اور بہت ہی مالدار تھی۔ یہ مسلمان ہو گیا اور اس کی شادی ہو گئی ام سلیم سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا، میں صبر کی منزل پہ ہوں، ایک بیٹا عطا فرمایا۔ دونوں کو اس سے بہت ہی محبت تھی۔ اچانک وہ بیٹا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ لا علاج ہو گئے۔ تو ام سلیم نے کہا کہ ہر وقت تو رسول خدا کی خدمت میں رہتا ہے، جاؤ رسول خدا سے کہو کہ ہمارے بچے کے لیے دعا کریں، وہ صحت یاب ہو جائے۔ تو راوی لکھتا ہے جیسے ہی ابو طلحہ نکلے، پیچھے سے بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ رسول خدا کے پاس پہنچا، نماز پڑھی، رسول خدا سے دعا کری۔ رسول خدا کو تو پتہ تھا کہ بچہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ واپس آیا، اب اس صبر دیکھیں کہ صبر کا پھل کیا ملتا ہے۔ جیسے ہی یہ آیا نا، اب اس نے اس کے آنے سے پہلے اپنے لباس کو بتلا، خوبصورت لباس پہنا، کھانا کھایا، خود بھی کھایا اور اپنے شوہر کو بھی کھلایا۔ اب رات کو جیسے ہی سونے لگے تو ابو طلحہ نے پوچھا ام سلیم سے کہ بچہ کہاں ہے؟ کہا وہ برابر والے کمرے میں آرام فرما رہا ہے۔ تو یہ مطمئن ہو گیا، بیوی کو دیکھا، اس کے لباس کو دیکھا۔ تو ام سلیم کہتی ہے اے ابو طلحہ، مجھے ایک بات نے پریشان کیا ہوا ہے۔ کہتا ہے وہ کیا ہے؟ کہا ایک اللہ نے ہمیں امانت دی تھی، اس امانت سے مجھے ہو گئی ہے محبت۔ اب جس نے امانت دی تھی اب وہ واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے، اب مجھے تو ہو گئی ہے اس سے محبت، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اس کو واپس کروں۔ تو ابو طلحہ کہتا ہے امانت ہے، امانت تو واپس کرنی ہے، جتنی بھی تجھے محبت ہو گئی ہے۔ تو اس وقت ام سلیم نے کہا اللہ نے ہمیں ایک امانت عطا فرمائی تھی، اب وہ واپس لینا چاہ رہا ہے، برابر والے کمرے میں جاؤ، تیرے بیٹے کی لاش پڑی ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ ابو طلحہ نے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور رسول خدا کی خدمت میں لے آیا۔ رسول خدا نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد سر سجدے میں رکھ دیا اور فرمایا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح موسیٰ کی قوم میں ایک خاتون صابرہ تھی، میری بھی قوم میں ایک صابرہ تم نے پیدا کر دی۔ موسیٰ کی قوم میں صابرہ کون تھی؟ وہ کون سی خاتون تھی؟ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، آخری یہ واقعہ اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک حقیقی ماننے والا تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ آج جو ہے میرے مہمان آنے والے ہیں اور تم نے کھانا پکانا ہے۔ تو اس کا شوہر کہیں چلا گیا اور اس کی بیوی کھانا پکانے لگ گئی۔ تو جیسے ہی کھانا پکا رہی تھی، اس کے 2 بچے تھے، وہ کھیلتے کھیلتے کنویں میں گرے اور مر گئے۔ اب اس کا صبر دیکھیں، اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مہمان کا کھانا پکانا بند کر دوں، نہیں، صبر دیکھیں۔ اس نے بچوں کو کنویں سے نکالا اور برابر والے کمرے میں لٹا دیا۔ مہمان حسب وقت آئے، اس نے کھانا پیش کیا اپنے شوہر کو اور شوہر نے کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا۔ جب مہمان چلے گئے تو اس نے کہا شوہر نے کہ بچے کہاں ہیں؟ کہا برابر والے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ راوی لکھتا ہے باپ نے جیسے ہی آواز دی تو بچے دوڑتے ہوئے باپ کی خدمت میں آئے۔ بیوی پریشان ہو گئی، یہ تو مر چکے تھے۔ سارا واقعہ بتایا،
اس وقت نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ شخص پہنچا، سارا واقعہ بتایا، تو نبی اللہ موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے تیری بیوی کے صبر کو دیکھ کر تیرے بچوں کی زندگی درام کر دی۔ تو پس عزاداران مظلوم کربلا، صبر ہم کو کرنا چاہیے ہر مصیبت پر، لیکن عزاداران حسین سے پوچھو کہ جب بھی غم حسین برپا ہوتا ہے تو پھر صبر نہیں ہوتا۔ میرے مولا امام زین العابدین سے پوچھیں، جب ابو حمزہ سمالی نے کہا آقا اتنا کیوں روتے ہیں، کیا شہید ہو جانا قتل ہو جانا آپ کی عادت نہیں ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں ابو حمزہ تم نے انصاف نہیں کیا، القتل لنا عادا و کرامتنا من اللہ شہادہ، قتل ہو جانا ہماری عادت ہے، شہید ہو جانا ہمارا ورثہ ہے، لیکن یہ بتا کہ ہمارے 18 جوانوں کا کربلا کے میدان میں شہید ہو جانا یہ بھی عادت ہے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں مولا شہید ہو جانا تو آپ کا ورثہ ہے۔ میرے مولا رو کر کہتے ہیں حل وقوف امتی زینب فی مجلس یزید التی لم تراہ الشمس، یہ بتا میری پھپھی کا کئی گھنٹے یزید کے دربار میں کھڑے رہنا جس کے سر کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا، یہ بھی عادت ہے۔ اجرکم علی اللہ، میرے مولا کھانا کھاتے تب روتے، کسی مزدور کے سر پر چادر دیکھتے تب روتے۔ عزاداران مظلوم ہے کربلا، ایک مرتبہ میرے مولا مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، یا ایک فقیر کہتا ہے ایوہ الناس انا غریب، میں غریب ہوں۔ میرے مولا کہتے ہیں تو غریب ہے؟ کہتا ہے ہاں آقا میں غریب ہوں۔ میرے مولا کہتے ہیں اذا جاءک الموت فی هذه الساعة هل تبکی بلا دفن و بلا کفن، اگر بالفرض اسی وقت تجھے موت آ جائے کیا کوئی تجھے غسل و کفن دے گا؟ یہ کہتا ہے آقا کیسی بات کرتے ہیں، میں مسلمانوں کے درمیان ہوں اور میں مر جاؤں مجھے کوئی غسل و کفن نہ دے۔ اس وقت میرے مولا سجاد کہتے ہیں انت لست بغریب، تو غریب نہیں ہے بلکہ میرا بابا حسین غریب ہے، جن کی لاش 3 دن تک بے غور و کفن پڑی رہی، کسی نے یہ نہیں کہا زہرا کا فرزند ہے دفن کر دیں۔ اجرکم علی اللہ، میرے مولا کہتے ہیں تو غریب ہے؟ کہتے ہیں ہاں آقا میں غریب ہوں۔ میرے مولا کہتے ہیں اگر تجھے پیاس لگے کیا تجھے کوئی پانی پلائے گا؟ یہ کہتے ہیں آقا کیسی بات کرتے ہیں، مجھے پیاس لگے کوئی مسلمان پانی نہ پلائے۔ اس وقت میرے مولا سجاد رو کر کہتے ہیں انت لست بغریب، تو غریب نہیں ہے بلکہ میرا بابا حسین غریب ہے جو دریا کے کنارے پیاسا شہید کیے گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک قصائی ہے جو جانور کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں اے قصائی یہ بتا تجھے جانور ذبح کرنے کی شرطوں کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں مولا نحن معاشر القصابین، ہم قصائی لوگ ہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں ہاں بتا تو صحیح۔ کہا مولا پتہ تو ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ آپ بتا دیں کہ جانور کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم ہے کربلا، میرے مولا کہتے ہیں جب جانور کو ذبح کرنا تو پہلے پانی پلانا۔ میرے مولا نے جیسے ہی کہا مولا نحن معاشر القصابین، ہم جانور کو اس وقت تک ذبح نہیں کرتے جب تک پانی نہ پلا لے۔ اس وقت میرے مولا کہتے ہیں وَأَسَفَا یا ابا عبداللہ، او میرا مظلوم بابا، آپ کو دریا کے کنارے پیاسا شہید کیا گیا۔
عزادارن سنو گے آخری جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. میرے مولا کہتے ہیں اے کسائی کبھی جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کرنا. یہ کہتے ہیں مولا میں کبھی جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں کیا. اس وقت میرے مولا سجاد رو کر کہتے ہیں وہ میرا مظلوم بابا جب آپ ذبح ہو رہے تھے 70 قدم پہ بھیڑ دیکھ رہی تھی. سکینہ کہہ رہی تھی میرے بابا کو نہ مارو, میرا بابا 3 دن کا پیاسا ہے. عزادارن مظلوم کربلا مختصر کروں 25 محرم کو میرے مولا کا روح پرواز ہوا, غسل ملا, کفن ملا. میرے مولا باقر جب غسل دے رہے تھے نا تو میرے مولا باقر بلند آواز سے رونے لگے. جابر کہتے ہیں آقا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں جو میرے بابا کو توگ اور بیڑیاں پہنائے گئے تھے اس کے نشان ابھی باقی ہیں. میں کہتا ہوں مولا باقر آپ کے باپ مرد ہیں. جب آپ نے دیکھا اپنے بابا کے توق اور بیڑیوں کے نشان تو برداشت نہ کر سکے. کاش اس وقت ہوتے جب آپ کے جد علی آپ کی جدہ زہرا